بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما المسألۃ الاولی، کل جو یہ بتلا دیا تھا کہ خلود دور یا حلول حوانیت وغیرہ میں جو صورتیں بنتی ہیں اس سے 4 مسائل نکل آتے ہیں، اور پھر وہ 4 مسائل آپ کے سامنے رکھ دیے تھے۔ اب یہاں ایک ایک مسئلے کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ جس میں یہ تھا کہ موجر جو ہے کرائے پر دینے والا زمین یا دکان کو، وہ مستاجر کرایہ دار سے کرائے سے ہٹ کر عقد کے وقت جو پیسے لیتا ہے یہ اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ تو بتلاتے ہیں فظاہر من کلام الفقہاء، فقہاء کرام کے کلام سے یہ ظاہر ہے۔ اصحاب الکتب المعروفہ کہتے ہیں وہ فقہاء کرام جو مشہور کتابوں کے مصنفین ہیں، ان کے کلام سے ظاہر ہے ان ذلک لا یجوز، کہ یہ جائز نہیں، لأن اشتراط التعبید یبطل الاجارۃ عند کثیر منہم، اس لیے کہ ہمیشگی کی شرط لگانا یہ اجارے کو باطل کر دیتا ہے۔ عند کثیر منہم، زیادہ تر فقہاء کرام کے نزدیک اجارے کے اندر ہمیشگی کی شرط لگانا کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے آپ بطور اجرت کے لے لیں، کرائے کے لے لیں، تو یہ کرائے کو اجرت کیا ہے، یہ اجارے کو کیا کر دیتا ہے؟ باطل کر دیتا ہے۔ جاء فی المحیط البرہانی، محیط البرہانی میں ہے التعقیت شرط جوازها، اجاری کے لیے وقت مقرر کرنا یہ اجاری کے صحت اور جواز کے شرائط میں سے ہیں، یعنی اجارہ تب سے ہوگا جب اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہو۔ والتعبید یبطلها، اور اجارے کے اندر ہمیشگی کی شرط لگانا یہ اجارے کو کیا کر دیتا ہے؟ فاسد اور باطل کر دیتا ہے۔ وقال الزیلعی، علامہ زیلعی نے مولا فرماتے ہیں لا يجوز ان يضرب لها یا ان يضرب لها الاجارہ اجلا لا يعيش الیہ مثلہ عادتا، کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اجارے کے لیے کوئی ایسا وقت یا ایسی مدت مقرر کی جائے لا يعيش الیہ مثلہ عادتا، جو جیسے آدمی اتنے عرصے تک زندہ نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ 60 سال کی عمر میں ہے اور اجارہ کرتا ہے کہ زمین کو اجرت پر لیتا ہے یا دکان کو لیتا ہے، اور اس کے لیے آگے وقت مقرر کرتا ہے آئندہ 50 یا 60 سال، تو اس جیسا آدمی اتنے عرصے تک عادتاً زندہ نہیں رہتا، تو اتنی مدت وہ مقرر ہے پھر بھی اجارہ جائز نہیں، لأن الغالب کالمتحقق فی حق الاحکام، اس لیے کہ احکام کے حق میں غالب متحقق کی طرف ہوا کرتا ہے، یعنی جب آپ حکم لگاتے ہیں تو اس میں آپ جو چیز غالب ہوتی ہے نا اس کو متحقق کی طرح سمجھ کر اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے خود اس کی عمر 60 سال ہو گئی، اب آئندہ 60 سالوں تک اس کا زندہ رہنا کیا ہے؟ غالب گمان یہ ہے کہ یہ زندہ نہیں رہ سکے گا، لہذا جب غالب گمان یہ ہے کہ زندہ نہیں رہ سکے گا تو یہاں غالب متحقق کی طرح، یعنی اس کا گویا کہ اس کی موت متحقق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ابدی کی طرح ہو گیا، اس وجہ سے جائز نہیں ہے۔ فصار کتعبید معنن، لہذا یہ معنوی اعتبار سے تعبید اور ہمیشگی کی شرط لگانے کی طرح ہے، فلا یجوز، لہذا جائز نہیں ہوگا۔ لما عرف ان تعبید یبطلها، جیسے کہ یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ اجارے کے اندر ہمیشگی کی شرط لگانا اجارے کو باطل کر دیتا ہے۔ فإن كان شرط تعبید یبطل الاجارہ، پس جب ہمیشگی کی شرط لگانا اجارے کو فاسد کر دیتا ہے، فکیف یثبت به حق القرار الدائم، تو پھر اس کے ذریعے سے قرار دائم کا حق ثابت کرنا کس طرح جائز ہوگا؟
جب کیا نہیں کر سکتے آپ؟ ہمیشہ کے لیے اب اجارہ کر نہیں سکتے، ہمیشگی کی شرط لگانا اجارے کو فاسد کر دیتا ہے، تو ہمیشہ کا قرار یہ بھی اس کے ذریعے ثابت نہیں ہوگا، نہ اس کا حق ثابت ہوگا. سمجھ گئے؟ وَمَتَى لَمْ يَثْبُتِ الْحَقِّ، جب یہ حق ثابت ہی نہیں، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ، تو جب یہ حق ثابت نہیں تو اس حق کے بدلے میں آپ عوض کیسے لے سکیں گے؟ یہ بھی جائز نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ ایک چیز اپنے ذات کی اعتبار سے ثابت نہیں ہے تو اس کا عوض کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ نعم، جی ہاں، قد اثبت بعض الفقهاء المتاخرین حق القرار في الأراضي السلطانية والوقفية إن كانت الأراضي معطلة ولم يوجد من يعمرها إلا بأن يكون له حق القرار فيها. ہاں، بعض متاخرین فقہاء کرام نے حق قرار کو ثابت کیا ہے سرکاری زمینوں اور وقف کی زمینوں کے اندر، شرط ان كانت الاراضی معطلہ، جب یہ زمینیں بیکار پڑی ہو، ولم یوجد من یعمرها الا بان یکون له حق القرار فیها، کوئی ایسا نہ ہو جو ان کو آباد کریں، الا بان یکون له حق القرار فیها، مگر یہ کہ اس شخص کے لیے اس کے اندر حق کی قرار ہو. یعنی کوئی شخص اس وقت تک اس کو آباد نہیں کرتا، اس کی آباد کاری نہیں کرتا، تعمیر نہیں کرتا، جب تک اس کو حق کے قرار نہ دیا جائے. بات سمجھ میں نہیں؟ تو ایسی صورت میں ان بیکار زمینوں کو آباد کرنے والے کے لیے حق کے قرار کا بعض علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ ان کے لیے یہ حق ہے کہ زمین کو آباد کریں اور پھر ہمیشہ کے لیے بطور کرایہ ان کے پاس رہے. وَأُتِيحَ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ عِوَضًا عَنْ عِمَارَتِهَا، اور ساتھ انہوں نے یہ حق قرار کو ان کو عطا کر دیا ہے عِوَضًا عَنْ عِمَارَتِهَا، ان کی تعمیر کے بدلے میں. یہ زمین کو آباد کریں گے اور اس کے اندر کیا ہے، آباد کاری کریں گے تو اس کے بدلے میں ان کو حق قرار دیا جائے گا. کیا کی دیا جائے گا؟ حق قرار دیا جائے گا. او بن المستاجر، یا کرایہ دار اس کے اندر عمارت تعمیر کرے گا. او غرس فیہا الاشجار، یا مستاجر نے اس کے اندر درخت وغیرہ لگائیں تو پھر اس کی عوض وہ حق قرار حاصل کرے گا. لأن هذه الأراضي معدة للإجارة، اس لیے کہ یہ زمینیں جو بیکار پڑی ہو یہ اجارے ہی کے لیے تیار کی جاتی ہے اور اجارے ہی کے لیے رکھی جاتی ہے. فاعتبر صاحب الید احق بالاستئجار من غیرہ، لہذا جو صاحب الید ہے یعنی جس نے اس کو تعمیر کیا ہے، اس کو آباد کیا ہے، احق بالاستئجار من غیرہ، وہ زیادہ حقدار ہوگا اس کو کرایہ پر لینے کے لیے، من غیرہ، دوسرے کی نسبت سے. دوسرا اس کو لے سکتا ہے تو یہ بدرجہ عتم اس کو لے سکتا ہے، یہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ کیونکہ اس نے اس بیکار زمین کو آباد کیا ہے، اس بیکار زمین کو آباد کیا. ولیکن لم اجد عند احدهم جواز ان يتقاضى من المستاجر عوضا عن حق القرار مستقلا عن الاجرہ. کہتے ہیں یہ بات تو ہم فقہاء کرام کتابوں میں دیکھ چکے ہیں متاخرین، اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آباد کار کو زمین کی آباد کاری کے عوض حق کے قرار دیا جائے گا، اور وہ زیادہ اس بات کا مستحق ہوگا کہ وہی اس زمین کو اجرت پر لے لے، وہی اس زمین کو اجرت پر لے. یہ بات تو متاخرین نے ذکر کی ہے اور اس کا جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے. لیکن آگے بات، ولیکن لم اجد عند احدہم، لیکن میں نے ان میں سے کسی کے پاس یہ بات نہیں پائی، جواز ان یتقاضى من المستاجر، کہ وہ مستاجر سے تقاضا کریں عوضاً، عوض کا، عن حق القرار، حق قرار کے بدلے میں، مستقلا عن الاجرت، جو عام اجرت اور کرایہ سے ہٹ کر ہو. سمجھ گئے بھائی؟ ٹھیک ہے،
مستاجر کو حق کی قرار حاصل ہوگا اس کا آبادکاری کی عوض، لیکن اس مستاجر سے موجر کرایہ سے ہٹ کر کوئی عوض حاصل کر لے حق کی قرار کے بدلے، یہ حضرت کہتے ہیں میں نے اس کا جواز کسی کے پاس نہیں پایا۔ سمجھ گئے؟ دونوں باتیں الگ الگ ہے۔ بھائی حق کے قرار کا ملنا یہ الگ مسئلہ ہے، اور حق کے قرار دینے کے بدلے عوض لینا جو اجرت سے ہٹ کر ہو یہ الگ مسئلہ ہے۔ پہلی صورت جائز ہے، دوسری صورت جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ وَإِنَّمَا صَرَّحُوا، انہوں نے تصریح کی ہے بِأَنَّ مِن شُرُوطِ حَقِّ الْقَرَارِ، حق کے قرار کی شروط میں سے یہ ہے ان يدفع المستاجر اجرت المثل دائما، کہ مستاجر ہمیشہ اجرت مثلی دیتا رہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ وہ صرف اجرت مثلی دے گا، اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا عوض اس سے لینا جائز نہیں ہوگا۔ حتی لو زادت اجرت المثل زاد الاجرہ، یہاں تک کہ اگر اجرت مثلی زیادہ ہو جائیں تو یہ بھی اجرت کے اندر زیادتی کرے گا۔ ثم انہم صرحوا، پھر ان لوگوں نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے بأن هذا الحق يتبع العمارة اب الغرس الذي احدثه المستاجر في الارض المؤجرة، کہ یہ اس عمارت یا ان درختوں کے لگانے کی اتباع میں ہے الذي احدثه المستاجر في الارض المؤجرة، جو مستاجر نے اس کرائے پر لی ہوئی زمین کے اندر پیدا کیے ہے، یعنی عمارت بنائی ہے یا درخت وغیرہ لگائے ہیں، تو یہ اس بنا پر مستاجر کو حق قرار حاصل ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اس نے عمارت نہ بنائی ہو یا درخت وغیرہ کچھ نہیں لگایا ہو تو پھر بھی اس کو حق قرار حاصل نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ، اور یہ حق صرف اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگا کہ بھئی چلو یہ زمین میری ہو گئی میں اس کو آباد کروں گا، صرف اس وجہ سے اس کو حق قرار حاصل نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے؟ جب تک اس کے اندر تعمیر نہ کرے یا اس کے اندر کیا نہ کرے، درخت وغیرہ نہ اگائے۔ وعلی ھذا، جب یہ اصول اور یہ بنیادی بات آپ کے سامنے آ گئی تو اس بنا پر کہتے ہیں فإن بدل الخلو الذي يأخذه المجر في أول العقد لا ينطبق على مثل الحق القرار الذي جوزه المتأخرون في الأراضي الوقفية والسلطانية، کہ یہ جو بدل خلو ہے، میں نے کل بتلایا تھا پگڑی کی رقم الذي يأخذه المجر، جو کرائے پر دینے والا لیتا ہے فی اول العقد، عقد کی ابتدا میں، یہ بدل خلو لا ينطبق على مثل حق القرار، یہ اس حق کے قرار کے اوپر منطبق نہیں ہوتا، الذي جوزه المتاخرون فی الاراضی الوقفیہ والسلطانیہ، جن کو متاخرین فقہاء کرام نے وقف اور سرکاری زمینوں کے اندر جائز قرار دے دیا ہے، یعنی سرکاری زمینوں اور وقف کی زمینوں کے اندر یہ جو حق قرار ہے اور متاخرین نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے، یہ اس بدل خلو کے اوپر منطبق نہیں ہوتا، اس بدل خلو کے اوپر منطبق نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے؟ ومن المقرر، اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ان العاقد لا يجوز له ان يطالب العاقد الاخر بعوض عن مجرد دخوله في العقد، کہ ایک عاقد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے عاقد سے عوض کا مطالبہ کرے عن مجرد دخوله في العقد، صرف اس وجہ سے کہ وہ عقد کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ میرا اور آپ کا آپس میں عقد بات چل رہی ہے، اب تیسرا آدمی آتا ہے اور وہ اس عقد کے اندر شرکت کرتا ہے، تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کو یہ کہوں کہ بھئی تو اس وقت عقد کے اندر ہمارے ساتھ شرکت کر سکے گا جب آپ مجھے اتنا پیسے دیں گے، یہ جائز نہیں۔ علاوۃ علی ما یستحقہ بالعقد، اس کے علاوہ جس کا وہ عقد کی وجہ سے مستحق ہے، فإنہ رشوۃ، اس لیے ایک تیسرے آدمی سے یا دوسرے آدمی سے جو کچھ اس بنا پر لیا جاتا ہے
یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ اس مسئلے کو سمجھ گئے اچھی طرح؟ وقد خرج، اچھا یہ بات تو ہو گئی کہ یہ بدل خلو جو ہے اس کو حق کی قرار کی طرح قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سمجھ گئے؟ یعنی حق کی قرار جن کو متاخرین فقہاء کرام نے جائز قرار دے دیا ہے اراضی سلطانیہ اور اراضی وقفیہ کے اندر، وہ الگ مسئلہ ہے، اور یہ جو بدل خلو پگڑی کی رقم ہے یہ الگ مسئلہ ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر منطبق نہیں ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ وقد خرج بعض العلماء المعاصرين جواز الخلو على أنه اعتياز عن حق المالك في استرداد الأرض الموجرة من المستأجر۔ بعض معاصر علماء کرام نے خلو کے جواز کی تخریج اس بنا پر کی کہ انه اعتیاز عن حق المالک، کہ یہ مالک کے حق کا عوض ہے، فی استرداد الارض الموجرۃ من المستاجر، کرائے پر دی ہوئی زمین کو واپس لینے میں، من المستاجر، مستاجر سے۔ دیکھیں کرائے پر دینے والا اپنی زمین جو اس نے کرائے پر دی ہے کرایہ دار سے واپس لے سکتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو بدل خلو یعنی پگڑی کی جو رقم ہے یہ اس حق کے بدلے میں ہے کہ مجھے اپنی زمین کرایہ دار سے واپس لینے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ حق میں اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس حق کے بدلے اس سے رقم لیتا ہوں۔ کیا لیتا ہوں؟ تو حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو پگڑی کی رقم ہے، بدل خلو ہے، یہ اس حق کے بدلے میں ہے کہ میں اپنا حق کی واپسی چھوڑوں گا اور اس حق کی واپسی چھوڑنے کے عوض مستاجر کرایہ دار سے رقم لوں گا۔ سمجھ گئے بھی؟ وَأَنَّهُ يَجُوزُ بِحُكْمِ الْعُرْف، اور حضرات کہتے ہیں کہ عرف کی وجہ سے یہ جائز ہے، كما يجوز النزول عن الوظائف بمال، جیسے کہ وظائف سے مال کے بدلے میں نزول جائز ہے، تو یہاں حق کے استرداد سے بھی مال کے بدلے نزول جائز ہوگا۔ گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جو حق کے استرداد ہے آپ اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کے عوض آپ مستاجر سے لیتے ہیں، گویا کہ آپ تنازل کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دستبردار ہو رہے ہیں اپنے حق کے استرداد سے اور اس کے بدلے میں اس سے مال لیتے ہیں۔ تو یہ نزول بمال کے قبیل سے ہے، نزول عن الحق بمال کے قبیل سے ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وفیہ نظر من جہت، حضرت کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اعتراض ہے، ایک نظر ہے، اس جہت سے کہ ان الفقہاء لما لم یجوزوا اشتراط تعبید فی الاجارہ، کہ جب فقہاء کرام نے اجارہ کے اندر ہمیشگی کی شرط لگانا جائز ہی قرار نہیں دیا، فکأنہم لم یجوزوا لمالک، تو گویا کہ انہوں نے مالک کے لیے اس بات کی اجازت ہی نہیں دی ان یتنازل عن حق الاسترداد، کہ وہ حق کے استرداد سے تنازل اختیار کرے۔ بھائی اس کو حق کے استرداد سے تنازل کی ضرورت کیسے پیش آتی ہے؟ کیونکہ اجارہ تو ہمیشہ کے لیے کرنا جائز ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے اجارہ کرنا تو جائز ہی نہیں، تو اس کو حق کے استرداد سے تنازل کا کوئی موقع، کوئی گنجائش نکل آتی نہیں ہے۔ تو جب کوئی گنجائش نکل آتی نہیں تو اس کے بدلے میں وہ عوض کیسے لے سکتا ہے؟ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُجَوِّزُوا لِمَالِكٍ، گویا کہ للمالک، گویا کہ انہوں نے مالک کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دی ان يتنازل عن حق الاسترداد، کہ وہ حق کے استرداد سے تنازل اختیار کرے۔ والاعتیاز عن النزول، کہتے ہیں نزول کے بدلے میں عوض لینا انما یجوز، یہ جائز ہوتا ہے اذا کان النزول جائزا شرعا، جب نزول شرعاً جائز ہوگا تو اس کے بدلے میں آپ عوض لے سکیں گے، یا شرعاً نزول ہی جائز نہیں تو عوض کیسے جائز ہوگا؟ لہذا ان معاصر علماء کرام نے بدل خلل لینے کے لیے جو جواز
کا سبب گڑھ لیا ہے، حضرت کہتے ہیں کہ وہ سبب صحیح نہیں ہے، وہ جواز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اما المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا تھا بھائی؟ کہ بھائی مستاجر موجر سے بدل خلو یہ حق قرار کے بدلے میں کوئی عوض لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ معاصر علماء کہتے ہیں الذین جوزوا بدل الخلو، جن معاصر علماء کرام نے بدل الخلو کو جائز قرار دے دیا، اجازوا للمستاجر، انہوں نے یہ بات بھی جائز قرار دے دی کہ قرارداد کے لیے جائز ہے ان یطالب المالک بعوض، کہ وہ مالک سے مطالبہ کرے عوض کا، ان اراد اخلاء الارض منہ، اگر وہ زمین کو اس سے خالی کروانا چاہے تو کرایہ کے لیے جائز ہے کہ مالک سے بدل کا مطالبہ کرے۔ وهذا العوض لا يجب ان يكون مساويا، اور یہ عوض جو مستاجر اور کرایہ دار مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے جس کا، اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے ان يكون مساويا لما دفعه المستاجر الى الموجر في بداية العقد، کہ یہ مساوی ہو اس بدل کا جو مستاجر نے موجر کو عقد کی ابتدا میں دیا ہے، بدلاً عن الخلو، خلو کے بدلے میں، سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، میں نے اپنی زمین آپ کو پگڑی کے طور پر دی تھی، ٹھیک ہے، پگڑی کی رقم میں نے آپ سے لے لی تھی، آپ کو حق قرار حاصل ہے، اب میں آپ سے یہ زمین واپس لینا چاہتا ہوں، یہ دکان آپ سے خالی کروانا چاہتا ہوں، تو اب ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ میں واپس دوں گا لیکن آپ مجھے اتنی رقم دیں گے۔ اب یہ رقم جو آپ سے میں نے لے لی تھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ جو میں نے آپ سے لی تھی آپ کو میں اتنی ہی رقم واپس کروں گا، ٹھیک ہے، یا اس سے کم یا زیادہ، بلکہ جتنے بار بھی میری اور آپ کے درمیان پھر بات طے ہو جائے اسی کے مطابق یہ حضرات کہتے ہیں کہ لینا بھی جائز ہوگا۔ بل یجوز للفریقین، بلکہ فریقین کے لیے جائز ہے ان یتفقا علی ای مبلغ بتراضیہما، کہ اپنے رضامندی سے جتنی بھی رقم پر راضی ہو جائے یہ ان کے لیے جائز۔ اما علی القول بعدم جواز بدل خلو، ہاں اس قول کے مطابق کہ جو کہتے ہیں کہ بدل خلو ہی لینا جائز نہیں ہے، اور راجح حضرت کہتے ہیں یہی قول راجح بھی ہے کہ پگڑی کی رقم لینا جائز نہیں۔ فإن لم تكن مدت الاجارہ محددۃ، ان کے نزدیک اگر اجارہ کی یہ مدت متعین نہ ہو، فلا يجوز للمستاجر، تو مستاجر کے لیے جائز نہیں ہے ان یطالب المالک بعوض، کہ وہ مالک سے عوض کا مطالبہ کرے، عن اخلاء الارض، زمین خالی کرانے کے بدلے، کہ ٹھیک ہے میں آپ کی زمین خالی کراؤں گا لیکن آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے، اس کا مطالبہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نعم، جی ہاں، یجوز لہ، البتہ اس کے لیے بات جائز ہے، ان یسترد منہ ما دفعہ، کہ جو کچھ اس نے دے دیا تھا کا بدل خلو، جیسے کہ پگڑی کی رقم ہوتی ہے عند بدایت العقد، عقد کی ابتدا میں، وہ واپس لے سکتا ہے، کیوں؟ فإنہ رشوۃ، اس لیے کہ وہ رشوت ہے، یجب ردھا الی الدافع، وہ دینے والے کو واپس کرنا لازمی ہے، وہ دینے والے کو واپس کرنا، یعنی پگڑی کی رقم جو ابتدائی عقد میں لے لی تھی وہ واپس مانگ سکتا ہے کہ بھئی شروع میں نے آپ کو اتنے پیسے دے دیے تھے اور اب تم مجھ سے یہ دکان خالی کروانا چاہتے ہو، زمین خالی کروانا چاہتے ہو، تو میری وہ رقم دے دو، اس کو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ رقم جو پہلے شروع میں لے لی تھی لینا جائز نہیں تھا، وہ محض رشوت تھی، لہذا واپس لے سکتا ہے۔ اما المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ وہ یہ، وہنگیا هل يجوز للمستاجر القدیم، کہ مستاجر قدیم کے لیے جائز ہے ان یطالب المستاجر الجدید، کہ وہ نئے مستاجر سے مطالبہ کرے بدفع بدل کی حوالگی کا، مقابلہ لحقہ، اپنے حق کے مقابل میں، فی البقاء علی الاجارہ، جو اجارہ پر باقی رہنے کی صورت میں ہے۔ بھائی ایک مستاجر ہے،
اس کو اجارہ باقی رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اب درمیان میں کوئی اور کرایہ دار آتا ہے اور وہ اس دکان کو یا زمین کو کرائے پر لینا چاہتا ہے، تو پہلے سے موجود کرایہ دار اس کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میرا جو مالک کے ساتھ اجارہ داری کا عقد ہے میں اس کو باقی رکھوں اور تجھے کرائے پر لینے نہ دوں، میں تجھے نہیں لینے دوں گا اس لیے کہ میں یہاں کرایہ دار بن کر بیٹھا ہوں، اب تو اس کو کرائے پر نہیں لے سکتا۔ اگر لینا چاہے تو پھر مجھے اتنی رقم دینی ہوگی، اتنی رقم دینی ہوگی، تو یہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ فالذین یجوزون بدل الخلوب، تو جن لوگوں نے پگڑی کی رقم کو جائز قرار دے دیا، یجوزون ذلک ایضا، تو وہ حضرات اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اما القول بمنع بدل الخلوب، اور جن حضرات نے پگڑی کی رقم لینا جائز قرار نہیں دیا ہے، ان کے قول کے مطابق فإن كانت الإجارة غیر محددة المدة، کہ اگر اجارہ ایسا ہوگی اس کے لیے کوئی وقت مقررہ نہ ہو، کما هو معروف فی الموجرات علی سبیل الخلوب، جیسے کہ ان اجاروں کے اندر یہ معروف ہے جو علی سبیل الخلوب ہو، یعنی پگڑی کی بنا پر ہو۔ فلا يجوز اخذ هذا البدل من المستاجر الجدید، اب اس صورت میں نئے مستاجر سے یہ بدل لینا جائز نہیں ہوگا۔ نعم، ہاں، اذا حددت مدت اصل الاجارہ، اگر اصلی اجاری کی مدت مقرر ہو، ثم تنازل المستاجر عن حقه، پھر مستاجر قدیم اپنے حق سے تنازل اختیار کرتا ہے قبل تلک المدہ، اس مدت پورے ہونے سے پہلے لمستاجر جدید، دوسرے کرایہ دار کے سامنے، فإنه يجوز له، تو پھر اس کے لیے جائز ہے ان يأخذ عوضا عن هذا التنازل، اس تنازل کے بدلے میں اس سے عوض لے لے۔ میں نے آپ سے دکان لے لی تھی 10 سالوں کے لیے، ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی تھی بھئی 10 سال اجارے کی مدت ہوگی، 10 سال تک میں اس دکان کے اندر رہوں گا۔ اب میں نے 4 سال تک دکان چلائی، درمیان میں ایک اور شخص آیا اور مجھ سے کہا کہ بھئی یہ دکان آپ سے چل نہیں پاتی، لہذا آپ ایسا کریں یہ دکان مجھے دے دیں۔ اب میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں نے یہ دکان 10 سالوں کے لیے اجرت پر لے لی تھی، 10 سالوں میں سے 4 سال بیچ چکے ہیں اور 6 سال اب تک باقی ہے، لہذا میں اس دکان کے اندر رہنے کا حق رکھتا ہوں 10 سالوں تک، آئندہ اور 6 سالوں تک، آئندہ اور 6 سالوں تک۔ اس نے کہا بھئی یہ چھوڑ دیں میرے لیے، میں نے کہا چلو چھوڑ دوں گا لیکن آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے، تو یہ اب یہ تنازل کا حق ہے، کیونکہ میرے لیے اس میں رہنا شرعاً جائز ہے۔ اب میں شرعاً جائز حق سے پیچھے ہٹتا ہوں، دستکش ہو جاتا ہوں، دستبردار ہو جاتا ہوں، تو اس تنازل کے بدلے میں آپ سے عوض لینا کیا ہے؟ جائز۔ اب سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ اس لیے نہیں سمجھے کہ بھئی پہلا والا اجارہ جو تھا نا وہ ناجائز، تو اس کے لیے وقت مقرر نہیں تھا، تو اس کے بدلے لینا جائز ہی نہیں ہے، لیکن یہاں وقت مقرر ہے، یہاں کیا ہے؟ وقت مقرر ہے، اجارہ فی نفس ہی صحیح ہے، کوئی قباحت اس کے اندر نہیں ہے، تو اب حق کے تنازل کے بدلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حق سے تنازل کے بدلے میں آپ عوض لے سکتے ہیں۔ کون سے والا کوڈ؟ ہاں نہیں، کون سے؟ دیکھیں اگر مستاجر اسے اجرت طلب کرتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، کہ پہلا والا مستاجر جس نے اجارے پر یہ دکان لی ہے اس کے اور مالک کے درمیان اجارے کا کوئی وقت مقرر ہے کہ نہیں، اگر نہیں تو پھر یہ مستاجر اول مستاجر ثانی سے کچھ نہیں لے سکتا۔ ہاں وہ تو الگ ہے، آگے آ رہا ہے۔ ہاں نہیں، وہ مالک سے لے رہا ہے، وہ مالک سے لے رہا ہے، اور یہ کس سے لے رہا ہے؟ مستاجر جدید سے لے رہا ہے۔ کس میں؟ ہاں اس میں یہی 2 قول تھے نا، ایک تو مجوزین حضرات ہیں، کیا ہے؟ مجوزین حضرات ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟
یہ کہاں ہے، کہاں تک ہو گیا تھا؟ یجوز لما یسرد منه ما دفعه الیک، اچھا وہ یہ تھا نا کہ جو کچھ بدل خلو دیا ہے پہلے شروع میں، پگڑی کی رقم دی ہے، صرف وہ رقم لے سکتا ہے. کس سے؟ صرف وہ رقم لے سکتا ہے، وہ میں نے بتلا دیا تفصیل کے ساتھ. تو وہ تو پہلے والے لوگوں کی بات ہے نا، جو لوگ بدل خلو کو جائز سمجھتے ہیں تو وہ یہ بھی جائز سمجھتے ہیں کہ جب مالک کو واپس کر رہا ہے تو مالک سے رقم بھی لے سکتا ہے، اور وہ رقم پہلے دی ہوئی رقم کے مساوی ہونا کوئی لازمی نہیں ہے، اس سے زیادہ اس سے کم بھی لے سکتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جو پگڑی کی رقم کو جائز سمجھتے ہیں، اور جو جائز نہیں سمجھتے تو وہ مالک سے اس رقم لینے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. البتہ اتنی رقم لینا جائز بلکہ حق ہے اس کا جو اس نے شروع میں دے دی تھی. اب سمجھ گئے؟ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو تیسری صورت ہے، یہ بالکل ہٹ کر ہے کہ اگر اجارے کے لیے وقت مقرر ہے، پہلے سے اجارے کے لیے وقت مقرر ہے اور یہ آدمی ابھی وہ مدت پوری نہیں ہوئی، اس حق سے تنازل اختیار کر رہا ہے، اور اس تنازل کے بدلے میں وہ مستاجر جدید سے کچھ رقم لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. یہ حق، یہ تنازل عن الحق بعوض کے قبیل سے ہیں کہ یہ حق سے دستبردار ہو رہا ہے مال کے عوض. اب سمجھ گئے؟ فإنه يجوز له، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، يأخذ عوضا عن هذا التنازل، اس تنازل کے بدلے میں وہ کچھ چیز لے سکتا ہے. اما مسئلۃ الرابعہ، ہاں چوتھا مسئلہ، وہی هل يجوز للمالک، کیا مالک کے لیے جائز ہے ان يطالب المستاجر الجدید، کہ وہ مستاجر جدید سے مطالبہ کرے بعوض، عوض کا، لمجرد اعترافہ، صرف اس بات کے اعتراف کرانے کے لیے، بکونی مستاجرا جدیدا، کہ میں آپ کی دکان میں نیا کرایہ دار آیا ہوں، بعد ما تنازل له المستاجر الاول بعوض دفعه الیہ، بعد اس کے کہ مستاجر اول عوض کے بدلے میں اس کے لیے حق سے دستبردار ہو گیا ہے، اس عوض کے بدلے میں دفعہ الیہ، یہ جو مستاجر ثانی نے مستاجر اول کو دیا ہے. بھائی دیکھیں، آپ کی زمین ہے، آپ نے کسی کو اجرت پر دے دی ہے، یا دکان ہے آپ نے اجرت پر دے دی ہے، پگڑی کی رقم آپ نے وصول کر لی ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اب بیچ میں جو کرایہ دار آپ کا ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا کرایہ دار ساز باز کر دیتا ہے اور دکان اس سے کرائے پر لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جدید عرف کے مطابق یہ پہلا والا کرایہ دار دوسرے کرایہ دار کے ساتھ بات کر سکتا ہے. اب پہلے والے کرایہ دار نے دوسرے کرایہ دار سے پیسے لے کر یہ دکان اس کو دے دیا. اب بات سمجھ میں آئی؟ اب جب دوسرا کرایہ دار آیا تو مالک بھی پہنچ گیا کہ بھائی تم دوسرے کرایہ دار ہو، پہلے اس کے اندر فلاں تھا، اب تم دوسرے آیا، تم مجھے اتنا رقم دے دو، جو اس بات کے اعتراف اور اس بات کی علامت ہوگا کہ اس دکان کا مالک میں ہوں، اس دکان کا مالک میں ہوں اور آپ دوسرے کرایہ دار ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ ہاں، تو یہ اس کے لیے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں فلم ارا من اجاز ذلك حتى الذين قالوا بجواز الخلو، کہتے ہیں میں نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو بدل خلو کو جائز سمجھتے ہیں، پگڑی کی رقم لینے کو جائز سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کو جائز نہیں سمجھا. وبما ان معظم الفقهاء لم يجوزوا بدل الخلو، کہتے ہیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اکابر کی بڑی تعداد نے لم یجوزوا بدل الخلو، پگڑی کی رقم لینا جائز قرار نہیں دیا ہے. فالطریق الصحیح الذي لا غبار علیہ عند احد وما یاتی، تو اس صورت میں صحیح طریقہ جس کے اوپر کوئی غبار نہیں ہے کسی کے نزدیک، وہ ہے ما یاتی، جو آگے آ رہا ہے. یہاں پر آپ کو گویا کہ متبادل صورت بتاتے ہیں کہ پگڑی کی رقم لینا جائز نہیں، لیکن عام طور پر عرف عام میں یہ کام چل رہا ہے
تو اب اس کی متبادل جائز صورت کیا ہوگی؟ متبادل جائز صورت کیا ہوگی؟ دیکھیں مفتی صاحب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ کس چیز کی حرمت کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو جائز صورت بھی بتائیں، ساتھ ساتھ کیا کریں؟ اس کے لیے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب خواب آیا تھا نا بادشاہ کا، تو خواب کی تعبیر دینے سے پہلے انہوں نے کیا بتلا دیا تھا؟ اس خواب سے بچنے کا ذریعہ بھی بتلا دیا۔ جو مشکلات ہیں مفتیان کرام ان مشکلات کا حل بھی بتائیں، مفتیان کرام کیا کریں؟ ان مشکلات کا حل بھی بتائیں۔ بخاری شریف میں غالباً ترمذی شریف میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قبلہ رو ہو کر پیشاب مت کیا کرو، استقبال اور استدبار مت کیا کرو۔ اب سورہ بھی بتلائی وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، ٹھیک ہے، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف کرو، استدبار اور استقبال، لیکن جنوب و شمال سے کیا تھا؟ منع کر دیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں اور مدینہ کے اعتبار سے قبلہ اس طرف پڑتا تھا، ہمارے طرف چونکہ اب مغرب کی طرف پڑتا ہے، ہمارے لیے حکم الگ ہے، لیکن انہوں نے ایک جائز صورت بتلا دی تھی۔ ہم پاکستان میں ہوگا ہم یہ کہہ سکتے کہ جنوب و شمال کی طرف استقبال و استدبار کرو، سمجھ گئے؟ تو پہلے آپ نے جب ایسی کوئی بات جس کے اندر عام ابتلا ہو اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ لگاتے ہیں تو حرمت کے فتویٰ لگانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے لیے متبادل صورت بھی پیش کیا کریں، سمجھ گئے؟ تاکہ لوگوں کے لیے کیا ہو؟ آسانی ہو۔ لیکن یاد رکھیں یہ آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ خواہ مخواہ پھر آپ اس کی شریعت کے اندر چین تان شروع کریں اور اس کو کیا ہے رد و بدل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ چیز ناجائز ہے، ہاں اس کی جائز صورت بھی ہو سکتی ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں جائز صورت نہیں دے سکتا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اب اس کی یہ نہیں کہ خواہ مخواہ آپ نے جائز صورت تلاش کرنے کے لیے شریعت کے اندر کیا کرنا ہے؟ رد و بدل کرنا ہے۔ ان اکابر علماء اکرام سے مفتی کی عثمانی صاحب، ہمارے جو دیگر اکابر ہیں، ان سے جو بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے بعض چیزوں میں، تو اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ جواز متبادل کیوں تلاش کرتے ہیں، اور پہلے سے متبادل کہ جس کے لیے خواہ مخواہ شریعت کے اصول اور ضوابط کو گڑ بڑ کر کے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، تو ایسا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوتاہی کیا ہے کہ پہلے ایک نظریہ بنایا جاتا ہے، ایک جانب کو ترجیح دی جاتی ہے اور پھر اس جانب کو ثابت کرنے کے لیے دلائل تلاش کیے جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اب یہ دیکھیں اوپر جو ابھی گزرا نا، نہیں وہ لکھ رہا ہوں اس وجہ سے اتفاقیت البیع کی صورت میں، اب اتفاقیت البیع کو جائز ثابت کرنے کے لیے خواہ مخواہ چین تان کر کے اس کو مواعدے کے ضمن میں لے کر آئے، پھر مواعدہ دو طرفے التزام کو ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پہنچے، اور پھر کیا ہے اس کو ثابت کیا۔ وعدہ کی لزوم کے اوپر طویل قسم کی آیات اور احادیث لا کر خواہ مخواہ وعدہ کے لزوم کو ثابت کرنے کے لیے اتنا کام کیا، صرف اس لیے تاکہ اس کے اوپر جو عقود ہے ان کو لازم اور جائز قرار دے دیا جائے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن آپ پہلے سے ذہن بناتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اس کو جائز قرار دے دینا ہے۔ وجہ یہ کہ اس کے اندر ابتلا ہے، لہٰذا اس ابتلا کو وجہ جواز بناتے ہوئے یا وجہ ترجیح بناتے ہوئے اب دلائل جمع کرنے ہیں کہ اس کو جائز کے کیٹیگری کے اندر لایا جائے، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ تحقیق کے اصولوں میں سے یہ بات ہے کہ آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر دلائل کی چھان بین کریں، تلاش کریں کیا موقف آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور دلائل کی بنیاد پر آپ کسی ایک موقف کو پھر ترجیح دیتے ہیں، اسی کو تحقیق کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پہلے سے ذہن بنائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، بھائی یہ چیز ثابت کرنی ہے، تو آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے ایسی صورت میں؟ پھر ہوتا ہی ہے، مثال کے طور پر میں
امیر اکبر کا حوالہ دیتا ہوں ان کی کتاب کا، تو امیر اکبر کو تو کوئی نہیں جانتا، اس کی کوئی فقہی حیثیت ہے ہی نہیں. اب بات سمجھ میں نہیں. اب میں کیا کرتا ہوں، ان کے اساتذہ، بڑے بڑے اساتذہ کا نام ذکر کرتا ہوں کہ امیر اکبر جو فلاں کا شاگرد ہے اور وہ فلاں کا شاگرد ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اتنے بڑے بڑے اکابر کا شاگرد ہے، تو یہ بھی کیا ہے، اس کی بات کو مان لیا جائے. کیا کیا جائے؟ یہ چیزیں. ابھی اس دن جو مشہور واقعہ ہوا، مفتی صاحب نے خواب بیان کیا. اب خواب کو بیان اور اس کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے یہ بتایا کہ فلاں شیخ کے مرید نے، وہ شیخ جو فلاں کے یہ خلیفہ مجاز ہے، اس نے دیکھا. اب یہ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے موقف کو جائز ثابت کرنے کے لیے اس طرح سہارے لیتے ہیں، یہ صحیح بات قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دلیل کی بنیاد پر بات کریں کہ بھائی فلاں آدمی نے یہ بات ایسے لکھی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، یا یہ بات میں لکھتا ہوں اور میرے معیدین یہ حضرات ہیں، میرے معیدین یہ حضرات ہیں. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. بہرحال یہ ایک اصولی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، کوئی تنقید کسی کے اوپر مقصود نہیں ہے، ایک اصولی بات آپ کے سامنے لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، لہذا اب یہاں حضرت نے یہ بات کر دی کہ پگڑی کی رقم لینا جائز نہیں ہے، لیکن اب اس کا متبادل بھی اگر جائز حد تک ہو سکتا ہے بغیر کسی اسلامی اصولوں کو کیا کرتے ہوئے، پرانگتے ہوئے اور ان کو ان سے بالکل پہلو تہی کرتے ہوئے. جیسے کہ عرب کی اس میں گزرا نا، عرب حجت ہے بشرطے کے نصوص کے خلاف نہ ہو، قواعد شرعیہ کے بھی خلاف نہ، اور عرب بھی کیسا ہو، عرف عام ہو، یعنی عرف قدیم ہو، کوئی جدید ابھی نیا پیدا شدہ نہ ہو. تو ایسے عرب کے یہ ایسا عرب جو ہے نا حجت ہے، اور آپ اس کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی متبادل آپ پیش کریں، لیکن متبادل ایسا پیش کریں جو نصوص کے خلاف نہ ہو، قواعد شرعیہ کے خلاف نہ ہو، اور ایسا متبادل ہو جو معمول بھی ہو، جس کے اوپر عمل کرنا ممکن بھی ہو. اب بات سمجھ میں نہیں. اگر آپ متبادل عرب کی بنا پر پیش کرتے ہیں تو عرب بھی ایسا ہو کہ جن کے اندر عرب کے مقبولیت کے وہ شرائط پائے جاتے ہو، عرب کے مقبولیت کے شرائط پائے جاتے ہو. آپ کہتے ہیں ابتلاء عام ہے. ابتلاء عام کس کا ہے؟ معتبر ہے. کیا سرمایہ داروں کا ابتلاء وہ معتبر ہے؟ آپ بینک ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار بینک بنا رہے ہیں، اب اس میں کیا کرتے ہیں، قسط بر وقت ادا نہ ہو تو اس پر جرمانہ لیتے ہیں. سودی بینک اس پر سود لیتے ہیں، اور یہ اسلامی بینک جرمانہ لیتے ہیں. اب جرمانہ کو یا سود کو ایک جیسے ہے نا بھائی. اب وجہ جواز کیا فراہم کیا جاتا ہے کہ یہ دو طرفہ معاہدہ ہے، اور یہ مثال کے طور پر میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر 10 تاریخ کو قسط ادا کروں گا، یہ ہو گیا وعدہ. اب میں نے جب 10 تاریخ کو ادا نہیں کیا، 11 تاریخ ہو گئی، گویا کہ میں نے وعدہ خلاف ورزی کر دی. اب وعدہ خلاف ورزی کی وجہ سے کیا ہے، میرے اوپر کیا آ رہا ہے، جرمانہ آ رہا ہے. اب یہ عجیب مسئلہ نہیں. اب اس پیسوں کو آپ ان پیسوں کی طرف لے جاؤ یا وعدہ خلافی کی طرف لے جاؤ، دونوں صورتوں میں کیا ہے، سود ہے. اب بات سمجھ میں نہیں آئی. تو آپ پہلے جرمانے کو جائز ثابت کرنے کے لیے کیا کیا، اس کو وعدہ خلافی کا جرمانہ قرار دے دیا، سود کا نہیں بلکہ کس کا، وعدہ خلافی کا. اب وعدہ خلافی کے اوپر جرمانہ لینے کے جواز کے لیے اتنی لمبی تلنگی بات کر دی. اب سمجھ گئے؟ ہاں اب یہ بات ہے کہ آپ کہیں کہ ابتلاء عام ہے، تو ابتلاء کن کا مقبول ہے؟ کیا ان سرمایہ داروں کا جو لاکھوں کربوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اور کمانا چاہتے ہیں؟ ابتلاء عام تو وہ ہے کہ بھی جن کے اندر عام غریب لوگ بھی مبتلا ہو. سمجھ گئے؟ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر اس کے جواز کا فتویٰ نہ دیا جائے تو لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہو. یہاں سرمایہ دار کو کون سے مشکلات ہیں؟ کوئی بھی مشکلات نہیں. وہ تو پہلے سے غریب کے پیسے اپنے پاس رکھے ہوئے اور اس کے اوپر 10,000 کی چیز 20,000 کی بیچ کر 10,000 کما چکا ہے. اب تم جرمانے کے طور پر اس کو اور رقم دلاتے رہو، یہ قطعاً جائز
اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ ایسی صورتیں ہیں جن کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں ضد، ہٹ درمی، جانبداری، بغض، حسد کی بنا پر بات نہیں، اصولی دلائل کی بنا پر بات کر دینی چاہیے کہ ابتلائی عام کی بنا پر آپ جواز کا فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن ابتلائی عام کس کا ہو؟ سرمایہ داروں کا۔ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ کیا آیا آپ اس ابتلائی عام کے خلاف اگر فتویٰ دیں تو اس کے ضد میں کون آتے ہیں؟ سرمایہ دار آتے ہیں یا غریب لوگ؟ اگر آپ جواز کا فتویٰ نہیں دیں گے تو عام لوگوں کو نقصان پہنچے گا، یا عام لوگوں کو کوئی نقصان نہیں۔ ملک کے 90-80% لوگ، ان کا بینکوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف زیادہ سے زیادہ 20 یا 25% لوگ وہ اس کاروبار سے وابستہ ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے ان چیزوں کے جواز کو فراہم کرتے ہیں، ان کو ابتلائی عام کہتے ہیں۔ یہ قطعاً ابتلائی عام نہیں۔ اب سمجھ گئے؟ یہ صرف ایک میں نے مثال کے طور پر کہا، کسی کے اوپر تنقید کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی مسائل ہے جن کی دلیل یہ بیان کہ ابتلائی عام ہے، ابتلائی عام ہے۔ بھئی ابتلائی عام کس کا ہے؟ اگر سرمایہ دار کو یہ جرمانہ نہ ملے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ بہرحال تو متبادل يجوز للمؤجر ان ياخذ من المستاجر مقدارا مقطوعا من المال يعتبر اجرة مقدمة لسنين معلومة، کہ مؤجر کے لیے جائز ہے کہ مستاجر سے ایک خاص مقدار لے لے مال کا، يعتبر اجرة، جس کو اجرت سمجھا جائے گا، مقدمة لسنين معلومة، معلوم سالوں کی مدت۔ مثال کے طور پر میں اس سے کہہ دوں کہ یہ دکان آپ کو 10 سالوں کے لیے دے رہا ہوں، آپ 5 سال کا کرایہ مجھے ابھی ادا کر لیں، جتنے بھی پیسے آپ نے مجھے ادا کر دیے یہ 5 سالوں کا کرایہ ہوگا، اور 5 سالوں کا بعد میں دیں گے۔ یہ جائز صورت۔ دوسری جائز صورت یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ بھائی آپ اتنا رقم مجھے دیں، 5 لاکھ رقم دے دیں مجھے، جو سال گزرتا رہے گا، جو مہینہ گزرتا رہے گا، اس کا حساب کتاب اس رقم سے کٹتا رہے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اور جب میرے اور آپ کا کرایہ داری کا وہ ختم ہوگا، یا آپ وقت سے پہلے ختم کرنا چاہیں گے، تو جتنے پیسے میرے ذمہ آئیں گے میں واپس کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ میں آپ سے کہوں کہ 10 سالوں کے لیے زمین آپ کو دے رہا ہوں یا دکان آپ کو دے رہا ہوں، اور ماہانہ اتنے کرائے پر، ماہانہ اتنے کرائے پر، مثال کے طور پر میں نے کہا 10,000 روپے ماہانہ کرایہ ہے۔ اب 10,000 کو آپ 12 میں ضرب دیں گے، کتنا بنے گا؟ 1,20,000۔ اب اس 1,20,000 کو آپ 10 میں ضرب دیں، ہاں جتنے بھی اتنے بنیں گے۔ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی آدھی قیمت آدھا کرایہ ابھی دے دو، اور آدھا کرایہ آپ ہر مہینے مجھے دیتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے کرایہ بنتا ہے ماہانہ، آپ نے مجھے 6 لاکھ روپے ابھی نقد دے دیے، لہذا ہر مہینے آپ مجھے 5-5 ہزار دیتے رہیں گے۔ سمجھ گئے؟ یہ جائز ہے۔ کرایہ پہ رسو کرنا جائز ہے، آگے آتا ہے۔ وَهَذَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْأُجْرَةِ السَّنَوِيَّةِ، کہتے ہیں یہ سالانہ اجرت کی طرف منسوب ہے، شہریہ یا ماہوار۔ وتجری علی هذا المبلغ المأخوذ احکام الاجرت باسرها، اس کے اوپر تمام کرائے کے تمام احکام چلیں گے۔ فلو انفسخت الاجارہ، لہذا اگر اجارہ فسخ ہو جائے قبل عمدها المتفق علیہ، اس مدت سے پہلے جس کے اوپر دونوں کا اتفاق ہوا تھا، لسبب من الاسباب کی سبب کی وجہ سے، وجب علی المالک، مالک کے اوپر واجب ہوگا، ان یرد علی المستاجر مبلغا، کہ مستاجر کے اوپر اتنے مبلغ واپس کر دیں، یقع مقابلا لمدت الباقیہ من الاجارہ، اجارہ کی جتنی مدت باقی ہے اتنے مدت کے بقدر وہ کیا کر لیں؟ اپنے رقم واپس لے لیں۔ مثال کے طور پر 1 سال کے لیے میں نے آپ سے دکان لے لیا تھا اور کرایہ وقت سے پہلے دے دیا تھا۔ اب بات سمجھ میں نہیں، 6 مہینے میں نے گزارے اور 6 مہینے ابھی باقی ہے کہ میں اجارہ ختم کر رہا ہوں، آپ بھی اس کے اوپر راضی ہیں، تو 6 مہینوں کا کرایہ آپ کاٹ دیں، 6 مہینے کے پیسے جو آپ کے پاس میرے بچتے ہیں وہ مجھے دے دیں۔
اذا كانت الاجارة لمدة معلومة، جب اجارہ مدت معلومہ کے لیے ہو، استحق المستاجر البقاء علیہا الی تلک المدہ، تو چونکہ مستاجر اس مدت تک باقی رہنے کا مستحق ہوتا ہے، فلو اراد رجل آخر، اب دوسرے آدمی نے ارادہ کیا ان یتنازل المستاجر عن حقه، کہ مستاجر اپنے اس حق سے تنازل اختیار کر لے، ویسیر هو المستاجر بدلا، اور وہ اس کی جگہ پر کیا بن جائے؟ مستاجر بن جائے، کرایہ دار بن جائے. یجوز للمستاجر الاول، تو مستاجر اول کے لیے یہ جائز ہے ان یطالب بعوض، کہ وہ عوض کا مطالبہ کرے. ویکون ذلک نزولا، اور یہ نزول ہوگا عن حق الاستجار بعوض، استجار کے بدلے میں یہ ایسا ہے. ویکون ذلک نزولا بعوض عن حق الاستجار، استجار کے حق کے بدلے استجار کے حق سے عوض کے بدلے نزول ہوگا. ویجوز ذلک قیاسا علی النزول عن الوظائف بمال، اور یہ جائز ہوگا کہ آپ اس کو قیاس کر دیں وظائف سے نزول پر بمال، مال کے بدلے میں. ولیکن یشترط لذلک، لیکن اس کے لیے شرط یہ ان یکون الاجارہ الاصلیہ الی مدت معلومۃ، شرط یہ ہے کہ جو اصل اجارہ ہے اس کی مدت مقرر ہو. کعشر سنین، مثلا مثال کے طور پر 10 سال. ویتنازل المستاجر فی اثنائها، اور مستاجر ان 10 سالوں سے کے درمیان میں وہ تنازل کر رہا ہو. نمبر 3، اذا كانت الاجارۃ لمدت معلومۃ، جب اجارہ مدت معلومہ کے لیے ہو، لا يجوز للمؤجر، تو مؤجر کے لیے جائز نہیں ہے ان یفسخها، کہ اب اجارے کو کیا کر دیں؟ فسخ کر دیں. الا بمبرر شرعی، البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی جواز موجود ہے تو پھر اس صورت میں فسخ کر سکتا ہے. فإن اراد ان یفسخها دون مبرر شرعی، اگر بغیر کسی شرعی جواز کے وہ اجارے کو فسخ کرنا چاہے، جاز للمستاجر، اب اس صورت میں مستاجر کے لیے جائز ہوگا ان یطالبہ بعوض، تو اس سے عوض کا مطالبہ کرے. اور یہ عوض ویکون ذلک نزولا عن حقہ بعوض، یہ اپنے حق سے عوض کے بدلے نزول کے قبیل سے ہوگا. وهذا بالإضافة إلى ما يستحقه من استرداد جزء باق من المبلغ المقطوع الذي دفعه المستاجر اجرت مقدمۃ فی بدایت العقد، اور یہ ایسا ہوگا جیسے کہ الی ما یستحق، یہ اس نسبت سے ہیں کہ الی ما یستحقہ، کہ جس کا وہ مستحق بن جاتا ہے، کس میں سے؟ من استرداد جزء باق، اس جز کو واپس لینا، باقن جو باقی ہے، من المبلغ المقطوع پہلے سے ادا کی ہوئی رقم میں سے، الذي دفعه المستاجر، جو مستاجر نے پہلے سے ادا کی ہے، کہ اجرت مقدمۃ فی بدایت العقد، جیسے کہ عقد کے ابتدا میں جو اجرت دی جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں اب مستاجر کا اس گھر کے اندر یا اس دکان کے اندر یا اس زمین کے اندر رہنے کا حق اس کو حاصل ہے. اب بلا کسی عذر شرعی کے مالک اس سے یہ گھر، دکان یا زمین واپس لینا چاہتا ہے، تو اب چونکہ اس کی مدت پوری نہیں ہوئی، کرایہ دار کو اس مدت تک اس گھر کے اندر رہنے کا حق حاصل ہے، اس حق سے وہ نزول کر رہا ہے، لہذا اب وہ مالک سے اس نزول کے بدلے میں رقم بھی لے سکتا ہے. اور یہ رقم لینا ایسا ہوگا جیسا کہ اس مستاجر نے پہلے سے یکبارگی کرایہ ادا کیا ہو، اور اب اثناء مدت اجارہ کو وہ ختم کرنا چاہتے ہو، تو جتنی رقم کرایہ میں آ جاتی ہے وہ تو کرایہ میں کٹ جائے گی، لیکن جتنی رقم بچتی ہے وہ واپس کرنی ہوگی. یہ بھی اسی طرح ہوگا، یہ بھی کیا ہوگا؟ اسی طرح ہوگا. سمجھ گئے؟ چلیے تک کافی ہے.